اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ کہ انسان سے گناہ ہونا یہ طبعی امر ہے، انسان کی طبیعت کے اندر یہ داخل ہے کہ اس سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، لیکن خطا کرنے والے لوگوں میں سب سے بہترین انسان اس کو بتلایا گیا جو انسان اپنی خطا پر، اپنی غلطی پر نادم اور پشیمان ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کر لے۔ توبہ اللہ کے سامنے اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہونے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر توبہ کے اصول اور آداب ارشاد فرمائے ہیں کہ کس طرح انسان توبہ کرے تو اس کی توبہ سچی توبہ کہلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو جب تم اللہ کے سامنے توبہ کرو تو سچے دل سے توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے اور اپنے کیے ہوئے گناہ پر اللہ کے سامنے نادم اور پشیمان ہو۔ یہ تین باتیں توبہ کے آداب اور اصول میں بتلائی گئی ہیں کہ انسان کیے ہوئے گناہ پر پشیمان ہو، شرمندہ ہو۔ غلطی ہو گئی تو اس کی شرمندگی ہونی چاہیے، زبان سے صرف یہ کہہ دینا کہ یا اللہ معاف کر دے، یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ دل پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ انسان کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے دل پر اس کا اثر ہونا چاہیے، پشیمانی اور شرمندگی ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلا اصول ہے توبہ کا کہ انسان گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو۔ دوسرا ادب اور اصول یہ ہے کہ انسان آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ میں ہرگز نہیں کروں گا۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے، نادم اور شرمندہ ہو اور اپنے کیے ہوئے پر پچھتائے۔ تو یہ تین اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے ہیں۔ جو انسان اس طریقے پر توبہ کرتا ہے اس کی توبہ سچی توبہ ہوتی ہے، اور سچی توبہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ جو انسان اس طریقے پر توبہ کر لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ کہ جو انسان اس طرح توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو انعام بھی دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کو پاک صاف کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے انعام دیں گے۔ پہلا انعام دیں گے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، عالیشان بنگلہ دیں گے، ایسا بنگلہ، جنت کا ایسا عالیشان محل کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ دنیا کے اندر آج جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پر بنگلہ بنانا، محل بنانا پسند کرتے ہیں جو سمندر کے بیچ میں ہو، چاروں طرف پانی ہو، وہاں کی ہوا خوشگوار ہو، موسم بہترین ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سا کام کرنے پر، سچی توبہ کرنے پر انسان کو جنت میں اس سے کئی گنا بلکہ ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ بہترین محل عطا فرمائیں گے۔ اور کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انعام کے ساتھ ایک انعام یہ بھی دیں گے
کہ اس انسان کو قیامت کے دن رسوا اور ذلیل نہیں کریں گے۔ انسان کو ذلیل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں اس کو عزت سے اور اعلی درجات سے سرفراز فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ایسے بندے ہوں گے ان کا نور ان کے سامنے، ان کی دائیں جانب ان کی بائیں جانب واضح طور پر دوڑتا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سچی توبہ کرنے والوں کا ایسا اعزاز فرماتے ہیں، اور جو سچی توبہ کرنے والے ہیں ان کی خصوصیت یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ان کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے نور کو کامل کر دے اور ہمارے خطاؤں کو لغزشوں کو دور کر دے، ہمیں معاف کر دے، اور ہم سے جو زیادتی ہو گئی ہے، ہم نے اپنے معاملات کے اندر جو حد سے تجاوز کر لیا ہے اس سے صرف نظر فرما دے، اس پر معافی کا قلم پھیر دے، اور ہمارے قدموں کو جما دیجیے۔ تو یہ مومنین کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ ان آیات کو پڑھیے اور ان میں غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امیدوں میں مسلمانوں کو اضافہ ہوگا، اور ان کی ایمان کے اندر تقویت پیدا ہوگی، اور اللہ پر بھروسے میں اضافہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اب انسان سے خطا ہو گیا، گناہ ہو گیا، تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی کریم ذات اتنی کریم ہے کہ اگر کوئی انسان فی الفور توبہ نہ کر سکا، فی الفور اپنے گناہ کو معاف نہ کرا سکا، اللہ نے اس کو مہلت دی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں آ جائے، سمجھ جائے، توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر اتنا مہربان ہے کہ اس کے گناہ پر فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی ہے کہ زندگی کے آخری لمحے سے پہلے اگر توبہ کر لے گا تو اللہ اس کا منتظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا منتظر رہتا ہے یہاں تک کہ جا کنی کا وقت آ جائے، غرغرے کی اور مخمصے کی حالت آ جائے۔ اس حالت سے پہلے جو انسان توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، اور جو انسان حالت غرغرے تک بھی، جا کنی کے عالم تک بھی توبہ نہ کرے، یا جا کنی کے عالم میں توبہ کرے، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایمان بالغیب کا مکلف بنایا ہے، غیب پر ایمان لانے کا مکلف بنایا، دیکھ کر ایمان لانا معتبر نہیں۔ اور اس وقت کے اندر جب انسان جاکنی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو عالم ملکوت کی، عالم آخرت کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، تو وہ چیزوں کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، اس لیے اس کا ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح انسان جب جاکنی کے عالم میں توبہ کرے گا تو وہ اپنے گناہ پر اپنے طور پر نادم اور پشیمان ہو کر توبہ نہیں کرے گا، بلکہ مجبور ہو کر توبہ کرے گا، عذابات کو دیکھ کر توبہ کرے گا۔ اور توبہ میں اصل کیا ہے کہ اپنے گناہوں پر اپنے طور پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرے۔ تو اس لیے جو انسان حالت غرغرہ سے پہلے توبہ کرے گا، چاہے کتنا بڑا ظالم ہو، کتنا بڑا گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اگر گناہ سرزد ہو جائے انسان کو ویسے تو فوراً ہی توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ انسان کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ کون سا ہے۔ آج کل اچانک موت کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اچانک موت آنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان کو جب اچانک موت آ جاتی ہے تو اس کو توبہ کا موقع نہیں ملتا۔
اور آج کل یہ سمجھیے کہ تقریباً 60-70% اموات ایسی ہو رہی ہے کہ جن کو اچانک موت کہنا چاہیے. انسان کو توبہ کا استغفار کا موقع ہی نہیں ملتا. اس لیے انسان کو ہر دم اپنے اوپر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور جو خطائیں اس سے سرزد ہو جائیں ان سے فوراً توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں بار بار بتلا رہا ہوں کہ اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے انسان کے اوپر، ایمان والے کے اوپر، کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. انسان کے ذہن کے اندر وہ باتیں آ بھی نہیں سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے. معجم کبیر کے اندر ایک روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یہ والی دعا دن میں کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کی طرف سے اس کو ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے. دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. یہ چھوٹی سی دعا ہے. اس دعا کو پڑھے گا انسان اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کی طرف سے ایک ایک نیکی اس کو عنایت فرمائیں گے. دنیا کے اندر کروڑوں اربوں مسلمان ہیں. جو انسان اس دعا کو دن میں 1 مرتبہ پڑھ لے تو اس انسان کو کروڑوں نیکیاں مل جائیں گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے سے کام کرنے پر، تھوڑا سا عمل کرنے پر بہت زیادہ ثواب عطا کرنے والے ہیں. یہ اس کی کریمی کی علامت اور نشانی ہے. حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان اس ایک دعا کے ساتھ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے گا، 1 مرتبہ صبح کو 1 مرتبہ شام کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرے. اور اگر وہ اس دن میں یا اس رات میں انتقال کر جائے تو اس کو شہادت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ دعا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یعنی اعوذ باللہ کے اندر 2 الفاظ کا اضافہ ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ یہ پڑھیں. اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں ہیں. اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہیں. تو جو انسان اس دعا کے ساتھ ان 3 آیتوں کو پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے پر لگا دیں گے. اور اگر اس رات یا دن میں اس کا انتقال ہو جائے تو شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے. تو کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور ثواب کتنا بڑا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر امیدوں کے اندر اور زیادہ اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اور زیادہ لگاؤ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، کتنی مہربانی فرمانے والا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی مہربانی کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.